الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فعن حنظلة بن الربيع الأسيدي قال لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قلت نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. قال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل ذلك. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال وما ذاك؟ قلت نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. ایک عظیم حدیث ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. حضرت حنظلہ ابن ربیع اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مجھ سے ملے اور مجھ سے حال احوال پوچھا کہ کیسے ہو. تو میں نے جھٹ کہا کہ یہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت حنظلہ نے اپنے بارے میں کہا کہ یہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ سبحان اللہ کیسی بات کر رہے ہو تم؟ تو حضرت حنظلہ نے جواب دیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جنت اور جہنم کی باتیں بتلاتے ہیں، تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے کہ ہم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جنت بھی دیکھ رہے ہیں، دوزخ بھی دیکھ رہے ہیں. اس طرح ہمارے دل کے اندر ساری چیزیں اچھی طرح جم جاتی ہیں. لیکن جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل آتے ہیں عافسنا الازواج والاولاد والضیعات، تو ہماری بیویاں، ہمارے بچے اور ہماری جائیدادیں، یہ ساری چیزیں ہمیں دنیاوی امور کے اندر لگا دیتی ہیں اور ہم وہ کیفیت نہیں پاتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہمیں کیفیت حاصل ہوتی ہے اور بہت کچھ بھول جاتے ہیں ہم کہ ہم کیا چیز ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو یہ بات تو مجھے بھی محسوس ہوتی ہے. چلو دونوں ہی جا کر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سے جا کر پوچھتے ہیں کہ یہ کیفیت ہوتی ہے، کہیں یہ واقعی منافقت تو نہیں ہے کہ ایک کیفیت آپ کے سامنے ہوتی ہے اور یہاں سے نکل کر کچھ اور کیفیت ہوتی ہے، کہیں منافقت تو نہیں ہے؟ دونوں نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر عرض کیا. جب پہنچے تو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی حضرت حنظلہ نے جا کر یہی بات عرض کی کہ نافق حنظلہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ حنظلہ منافق ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے، کیوں کہہ رہے ہو ایسے؟ تو عرض کیا کہ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ دوزخ اور جنت کا ذکر کرتے ہیں، گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوتے ہیں
اور جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ہم دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں، آل اولاد کے اندر لگ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جائیدادوں اور مال بنانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور بہت کچھ بھول جاتے ہیں جو آپ کے پاس سے ہم سیکھ کر جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو تدومون علی ما تکونون عندی، اگر جس حال میں تم لوگ میرے پاس رہتے ہو اس حال میں ہمیشہ رہو، اور وہی حال تمہارے اوپر طاری رہے، اور اسی طریقے سے تم ہر وقت اللہ کے ذکر میں اگر رہو، لصافحتکم الملائکہ علی فرشکم وفی طرقکم، تو ملائکہ تمہیں قابل رشک سمجھیں گے اور تم سے آ کر مصافحہ کریں گے، تمہارے بستروں پہ آ کے مصافحہ کریں گے، تمہارے راستوں میں مصافحہ کریں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ لیکن یہ حنظلہ ساعہ و ساعہ، کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے، کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ اگر اس کیفیت کو طاری نہ کرے تو تمہارے دنیاوی سارے امور رہ جائیں گے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں سن رہے ہیں، دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ بس زندگی بھر میں مسجد میں ہی پڑا رہو، ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر اسی طریقے سے تم مسجد میں پڑے رہو گے، تمہارے بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ بھی تو دین کے اندر داخل ہیں، ان کا خرچہ چلانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا یہ بھی تو تمہارے ذمے ہے۔ صرف دین ذکر اذکار کرنا نہیں ہے، صرف دین نمازیں پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تم دیگر کام بھی کرو گے، اور دنیا کے جو کام تمہارے ذمے ہیں نظام کے مطابق تم ان کو چلاؤ گے، بس ناجائز کام نہیں کرو گے۔ اللہ نے ایسا کر رکھا ہے۔ دیکھیے کسی کا عزیز ترین فرد انتقال کر جاتا ہے، ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے، اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا، پینا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے بتائیے کتنے دنوں تک اچھا نہیں لگتا؟ اس کو 3 دن کے بعد 2 دن کے بعد اس کو کھانا پڑے گا، اس کو بولنا پڑے گا، اس کو ہنسنا بولنا پڑے گا۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر دنیا کا نظام ٹھپ ہو کر رہ جائے گا۔ اللہ نے دنیا کا نظام اس طرح رکھا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دیکھیے حضرات صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے اندر کی صفائی کرتے تھے، اوور ہالنگ، اندر کی صفائی کرتے تھے، اپنے اندر کی سروس کراتے تھے، اپنے اندر کو صاف کرتے تھے۔ اور یہ از خود نہیں ہوتا۔ آپ کہیں کہ میں دنیاوی تمام امور کے اندر مشغول بھی رہوں اور میں پیر کامل بھی بن جاؤں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے صحبت اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرات صحابہ کرام آتے، زانو تہ کر کے بیٹھ جاتے، آپ کچھ نہ بھی بولے، آپ کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، آپ کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت میرے اندر بہت زیادہ غصہ ہے، میں اپنے غصے کو قابو میں نہیں کر سکتا، کیا کروں؟ کہا کہ تم فلاں شہر میں رہتے ہو، وہاں پر میرے ایک متوسل مرید ہیں، حکیم صاحب ہیں، ان کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ان سے جو ہے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، بس وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، تم وہیں پر جا کر بیٹھ جاؤ بس۔ ایک ہفتے کے بعد مجھے بتانا، چلے گئے، روز جا کر بیٹھ جاتے خاموش، وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد اٹھ کر آ گئے۔ ایک ہفتے کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے لکھا کہ میرا غصہ کافور ہو گیا، ختم ہو گیا، میرا غصہ اب نہیں ہے، فائدہ تو ہو گیا مجھے حضرت، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کیسے ہوا، نہ انہوں نے مجھ سے کچھ کہا نہ میں نے ان سے کچھ پوچھا، اور ویسے ہی جو ہے میرا غصہ ختم ہو گیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ آدمی بہت ہی حلیم اور بہت صابر آدمی ہے،
ان کے اندر صبر کرنے کی صفت ہے، ان کے اندر غصہ نہیں ہے، ان کے قریب جب تم بیٹھے رہے تو ان کی وہ صفت تمہارے اندر آ گئی، ان کی وہ صفت تمہارے اندر آ گئی، منتقل ہو گئی۔ صحبت کا ایسا اثر ہوتا ہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، لوہار کی دکان میں اگر جا کر بیٹھو گے تو وہ لوہار لوہے کو گرم کر رہا ہے، دھونکنی چلا رہا ہے، دھونکنی کے ذریعے سے وہ لوہے کو گرم کر رہا ہے، اور اس میں سے اس پہ ہتھوڑے برسا رہا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ چنگاریاں کچھ ملیں گی، کچھ کالک تمہارے حصے میں آئے گا، کچھ سیاہی آئے گی، گرمی ملے گی، اور کیا ہوگا؟ حالانکہ تم لوہار نہیں ہو، لوہے کا کام تم نے نہیں کیا، قریب میں بیٹھے ہو، تم ضرور اس میں سے کچھ لے کر آؤ گے۔ اور اگر عطار کے پاس بیٹھ جاؤ، عطر والے کے پاس بیٹھ جاؤ، لگاؤ نہیں عطر، خریدو نہیں عطر، بس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، تو تم اس کے عطر سے معطر ہوتے چلے جاؤ گے، معطر ہوتے چلے جاؤ گے۔ صحبت ایسی چیز ہے۔ آج ہماری دنیا ہمارے اوپر غالب ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہم آخرت کے بن جاتے ہیں، یہاں سے نکلنے کے بعد دنیا کے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم یہاں بھی دنیا کے ہوتے ہیں، باہر بھی دنیا کے ہوتے ہیں۔ ہماری کیفیت یہ ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے دنیا کو ہی اصل سمجھ لیا، دنیا کے تمام امور کو ہم نے اصل قرار دے دیا۔ نماز جائے ہماری دکان کا شٹر بند نہ ہو، یہ ہم نے اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیا کہ میرے گاہک واپس چلے جائیں گے۔ نماز کھڑی ہو رہی ہے، آپ باقاعدہ نمازی آدمی ہیں، نماز کے لیے آپ شٹر بند کرتے ہیں، اتنے میں ایک گاہک آ گیا تو آپ کو ہمت نہیں ہوتی اس سے یہ کہنے کی کہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، تم ذرا رک جاؤ، نہیں اسے نمٹا کر آئیں گے، چاہے رکعتیں نکل جائیں۔ حالانکہ آپ نمازی آدمی، مشین کا پرزہ آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور اس کی صفائی کر رہے ہیں، اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، اذان ہو گئی، آپ اس پرزے کے اندر لگے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ بس ذرا اس کو صفائی کر لوں، اس میں پیٹرول کی دھار مار دوں، اس کو جو ہے زنگ اتار دوں۔ آپ نے اس فکر کے اندر نمازیں نکال دی، معلوم ہوا ہم نے سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا، اس وجہ سے ہمارے دل کی کیفیت بدلتی نہیں۔ دل کی کیفیت بدلے گی کیسے؟ میرے دوستو، کوئی اور علاج نہیں ہے اس کا سوائے اس کے کہ آپ دل والوں کے پاس بیٹھیں۔ سبزی والوں کے پاس سے سبزی ملے گی، پرچون والوں کے پاس سے پرچون کا سودا ملے گا، سناروں کے پاس جاؤ گے تو سونا ملے گا، دل والوں کے پاس بیٹھو گے تو دل ملے گا، دل کے اندر تبدیلی آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساعہ و ساعہ، کبھی اس طرح کبھی اس طرح۔ فکر نہ کرو کہ تم جو ہے دنیا کے ہو جاتے ہو لیکن تمہارا دل پھر پسیج جاتا ہے، کافی ہے اتنا۔ صحبت اختیار کرنا میرے دوستو بہت ضروری ہے۔ صحبت کے بغیر، علماء کی صحبت کے بغیر، دینداروں کی صحبت کے بغیر، اچھے لوگوں کی صحبت کے بغیر کوئی آدمی اپنے آپ کو درست کر لے گا ایسا ممکن تو ہے لیکن بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، حد سے زیادہ مشکل ہے۔ علماء کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اتخوف على امتی الهوى وطول الامل فاما الهوى فيصد عن الحق واما طول الامل فينسي الاخرة وهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحد منهما بنون فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وأنتم غدا في دار الآخرة ولا عمل۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے، مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ ڈر اس بات کا لگا ہوا ہے کہ میری امت کے اوپر خواہش نفسانی اور لمبی امید رکھنے کی کیفیت غالب نہ آ جائے۔ خواہش نفسانی غالب نہ آ جائے، لمبی امید غالب نہ آ جائے۔ خواہش نفسانی کیا ہے؟ دل کا کہا ماننا، دل کے سامنے شریعت کے احکام کو پامال کر دینا، یہ خواہش نفسانی ہے۔ ایک طرف آپ کا دل کہتا ہے کہ شراب پیو اور آپ شراب پی لیتے ہیں معاذ اللہ۔ ایک طرف آپ کا دل کہتا ہے کہ اس کو تھپڑ مارو، آپ تھپڑ مار دیتے ہیں۔ دل کہتا ہے کہ آپ اس کو بے عزت کرو، بے عزت کر دیتے ہیں۔ اس کا مال کھا جاؤ، وہ کر لیتے ہیں۔ خواہش کے پیچھے چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے، خواہش کے پیچھے چلو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ ایک خواہش تو یہ ہے، ایک اور اندرونی چھپی ہوئی خواہش ہے، اور نفسانی خواہش بہت بری چیز ہے۔ اندرونی چھپی ہوئی خواہش کیا ہے؟ اوپر سے لگے گا کہ دین کا کام ہے، اور تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ وہ دین کا کام کروں، لیکن وہ دین کا کام نہیں ہے، وہ حقیقتاً دین کا کام نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو دین کا کام نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں اپنی طرف سے کہ 4 رکعت اگر میں نماز پڑھوں گا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھوں گا تو میری اتنی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، میری ایسی مغفرت ہو جائے گی، مجھے اتنی جنت مل جائے گی۔ اللہ کے رسول نے نہیں کہا، آپ نے اپنی طرف سے گھڑ دیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ نماز پڑھ رہے ہیں نا آپ، اور کوئی برا کام تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن غلط نیت سے، غلط طریقے سے اور سنت کے خلاف کر رہے ہیں۔ آپ کی یہ نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے دین نہیں ہے۔ سنت کے مطابق نہیں ہے تو اتباع شریعت نہیں ہے، خواہش نفس ہے، اور خواہش نفس کے اوپر اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دیتا، عذاب دیتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ کا جی چاہتا ہے روزہ رکھ کر بڑا مزہ آیا، آپ کہتے ہیں کہ میں صرف دن نہیں رات کو بھی روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، پورا دن بھی روزہ رکھوں گا اور پوری رات بھی روزہ رکھوں گا، اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ افطار کا وقت ہو جائے تو فوراً افطار کرو، تاخیر مت کرو۔ میری امت میں سب سے بہترین لوگ ہیں وہ جو جلدی سے افطار کر لیتے ہیں وقت ہوتے ہی، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں میں تو روزہ رکھوں گا رات کو بھی، آپ روزہ رکھتے ہیں، تو یہ دین کا کام نہیں ہے، خواہش نفس پر عمل ہے، اور خواہش نفس پر عمل برباد کرنے والا ہے، برباد کرنے والا ہے۔ میری امت کے اوپر مجھے جو خوف ہے وہ خوف ہے خواہش نفس پر عمل کا خوف ہے۔ آپ کے باپ کو آپ کی ضرورت ہے، آپ اپنے باپ کی لاٹھی ہے، آپ سہارا ہیں اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے، اور آپ اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ نہیں میں جو ہے دارالعلوم چلا جاؤں گا، میں لاہور جا کر پڑھوں گا اور وہاں جا کر عالم بنوں گا۔ عالم بننا بہت فضیلت کی چیز، لیکن تم جو ماں باپ کو سہارا بننے کے بجائے بے سہارا بنا کر جا رہے ہو، یہ خواہش پر عمل کر رہے ہو، دین پر عمل نہیں کر رہے ہو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ خواہش نفس ایسی ہیں جن کو ہم نے دین کا لبادہ اڑا دیا، دین کا لباس پہنا دیا، صحیح نہیں ہے، یہ خواہش نفس ہے، سمجھو اچھی طرح۔ آپ کے گھر میں آپ کے بیوی بچے اکیلے ہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں چلے میں چلا جاؤں گا، گھر کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تمہاری بیوی بیمار پڑ جائے تو ہسپتال کون لے جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس کون لے جائے گا؟ اللہ مالک ہے۔ نامحرم لے جائیں گے، تمہارے ہمزلف لے جائیں گے، تمہارے بہنوئی لے جائیں گے، وہ تمہاری بیوی کا محرم ہے؟
کیوں تم ان کو اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ چلہ لگانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، ان کی خدمت کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا تمہارے لیے فرض ہے۔ تم خواہش پر عمل مت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو۔ یہ خواہش پر عمل ہے، سنت پر عمل نہیں ہے، دین پر عمل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اخوف ما اتخوف علی امتی الہوى وطول العمل۔ مجھے جو اپنی امت کے اوپر خوف ہے اور ڈر ہے وہ یہ کہ اپنی خواہش پر عمل کریں گے اور دین کا لبادہ پہنا دیں گے۔ دین کے لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں، جہاد کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ ماں باپ کو تمہاری ضرورت ہے اور فرض عین نہیں ہے جہاد، ایسی صورت میں تمہیں ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو واپس کر رہے ہیں، جاؤ ماں باپ کے لیے جہاد کرو، گھر میں جا کر ماں باپ کے لیے جہاد کرو، ماں باپ کے لیے جہاد کرو۔ دین کو سمجھنا چاہیے کہ دین اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام ہوگا تو پھر اللہ راضی ہوگا، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، اللہ راضی نہیں ہوگا، وہ دین نہیں ہے، وہ خواہش نفس ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ اس کو کل مکمل کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔